السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد ناصر ہے، میں ویسکولر فیلو ہوں ڈاکٹر ہاسپٹل میں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ڈائبٹیز اور ویسکولر ہیلتھ ہے۔ آج ہم ڈاکٹر الیاس صادق صاحب سے جو ڈائبٹیز اور ویسکولر ہیلتھ کے بارے میں انفارمیشن لیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ ڈائبٹیز اور ویسکولر ہیلتھ کا کیا ریلیشن کیا ہے؟ اس کا ریلیشن تو بہت ہی اسٹرانگ ہے۔ شوگر جو ہے نا آپ کی عام طور پہ 3 چیزوں کو، ویسے تو دیکھا جائے تو بہت ساری چیزوں کو افیکٹ کرتی ہے۔ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ڈائبٹیز شاید ہی کوئی آرگن ایسا ہو جس کو چھوڑے، ہر آرگن کو افیکٹ کرتی ہے۔ لیکن چونکہ ہم اسپیسیفکلی واسکولر کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے اگر آپ بات کریں تو عام طور پہ نا پاؤں میں یا ٹانگوں میں یا ہاتھوں میں یہ 3 قسم کے اثرات کرتی ہے۔ ایک تو یہ خون کی نالیوں کو افیکٹ کرتی ہے، جس کو یہ آہستہ آہستہ نیرو کر دیتی ہے، اور نیرو کرتے کرتے پھر کچھ نالیوں کو یہ بند کر دیتی ہے۔ دوسرا یہ نسوں کو افیکٹ کرتی ہے، جو کہ جس کو ہم نروز کہتے ہیں، اور ان میں یہ کافی ڈیمیج کرتی ہے، اور اس کا ڈائریکٹ ریلیشن گلوکوز کے لیول سے ہوتا ہے۔ جتنا گلوکوز کا لیول باڈی میں ہائی ہوگا اتنا زیادہ نسوں کو افیکٹ آئے گا۔ اور تیسرا پھر یہ چونکہ بلڈ کا گلوکوز لیول ہائی ہوتا ہے، اس میں جراثیم بھی بڑی جلدی گرو کرتے ہیں، تو انفیکشن ہونے کے چانسز اس میں بہت بڑھ جاتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کے کمبینیشن سے پوری جو ویسکولر ہیلتھ ہے باڈی کی وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ خاص طور پہ جو ہمارے ریلیشن کے ساتھ پیشنٹ آتے ہیں، جو ہمارے پاس فٹ کے پرابلم کے ساتھ آتے ہیں، جن کو آپ ڈائبیٹک فٹ کہتے ہیں، تو وہ زیادہ تر ان 3 اثرات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور سر، جو یہ 3 اثرات جو کہ آپ نے بتائے ہیں، اس میں سے سب سے پہلے کون سا اثرات جو ہے نا متعارف ہے؟ کہ سب سے پہلے تو مریض کی نسیں افیکٹ ہوتی ہیں، جن کو نروز کہتے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ نسیں آپ کا کام کیا کرتی ہیں؟ عام طور پہ 3 چیزیں نسیں کرتی ہیں۔ ایک تو جو فیلنگ ہے اسکن کی، اور اسکن کے نیچے جو آرگن ہیں ان کی فیلنگ آپ کے دماغ کو بتاتی ہیں کہ یہ اس وقت حصہ ساتھ لگا ہوا ہے۔ آپ کو ٹچ فیل ہوتی ہے، ٹمپریچر فیل ہوتا ہے، گرم سرد فیل ہوتا ہے، اور آپ کو چوٹ کا درد فیل ہوتا ہے۔ یہ نسیں جب افیکٹ ہو جاتی ہیں تو یہ ساری فیلنگ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ دوسرا، نسیں کیا کرتی ہیں کہ آپ کے پٹھوں کو حرکت دیتی ہیں، جو موٹر فنکشن جس کو کہتے ہیں۔ تو جب ان نسوں کو افیکٹ کرتی ہیں تو وہ پٹھوں کی حرکت بھی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پٹھے ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسرا ایک چیز ہوتی ہے جس کو آٹو امیون فنکشن کہتے ہیں، جیسے پاؤں میں اور ہاتھوں میں جس سے پسینہ آتا ہے، فار ایگزامپل کہ جب آپ کو پسینے کی ضرورت ہے تو پسینہ آتا ہے، تو جب یہ آٹو امیون فنکشن خراب ہوتا ہے تو پسینہ آنا بھی وہاں بند ہو جاتا ہے، تو وہاں سکن میں ڈرائینیس آتی ہے۔ جب سکن ڈرائی ہوتی ہے تو اس کے پھر اپنے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو افیکٹ ہوتی ہیں شوگر سے وہ پاؤں کی یا ہاتھوں کی نسیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ پھر خون کی نالیاں افیکٹ ہونا شروع ہوتی ہیں۔ جب شوگر زیادہ پرانی ہو جاتی ہے اور اچھے کنٹرول میں نہیں رہتی تو نسیں پھر آہستہ آہستہ ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اس میں پھر کچھ کولیسٹرول جمنا شروع ہو جاتا ہے، کیلشیم جمنا شروع ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ خون کی نالیاں سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سر، یہ جو سارا فنومینا چل رہا ہوتا ہے، اس کا پھر اینڈ کیا ہوتا ہے اگر یہ اس کی ٹریٹمنٹ نہ کروائی جائے؟ ہاں، اس کا اینڈ تو پھر خدا نخواستہ جسم کے کسی حصے کا ضائع ہونا ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں ٹائم پہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں، ان کی پریونشن بھی ہو سکتی ہے، اور اگر یہ مطلب لیٹ سٹیج پہ پہنچ کے یا درمیانی سٹیج پہ پہنچ کے بھی ڈائیگنوز ہو جائیں تو ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے بیسٹ پالیسی تو یہ ہونی چاہیے کہ پہلے پریونشن ہو۔ اگر پریونشن کسی وجہ سے نہیں ہو سکی تو اب کم از کم اس کی ٹریٹمنٹ ہو جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ اس کی تشخیص ہو کہ یہ پرابلم چل رہا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں جی مجھے ڈائبٹیز تھی اور گینگرین ہو گیا، گینگرین کا بڑا کامن جو ہے نا ہماری عوام میں ایک ورڈ جو ہے نا کامن یوز کرتے، گینگرین ہو گیا۔ یہ کیا گینگرین کیا ہے؟ دیکھیں جی، گینگرین میں جو مین فنامنا چل رہا ہوتا ہے نا وہ اس کے پیچھے خون کی سپلائی کا ہی فنامنا چل رہا ہوتا ہے۔ آلدو کہ گینگرین کی وجوہات تو بہت ساری ہیں، لیکن جو مین سب سے بڑی وجہ ہے وہ خون کی سپلائی کا رک جانا ہے یا کم ہو جانا ہے۔ جب خون کی سپلائی، فار ایگزامپل پاؤں کا انگوٹھا ہے، اس کو ایک خاص لیول کی خون کی سپلائی چاہیے، تو جب وہ خون کی سپلائی کم ہو جائے گی
اور انگوٹھے پہ چوٹ لگ گئی ہے اور اس کو ہیل ہونے کے لیے ایک خاص قسم کی خاص اماؤنٹ میں بلڈ چاہیے، وہ نہیں ہے، تو اس نے بلیک ہونا شروع ہو جائے گا، وہ کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا. جب وہ کالا ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ حصہ ڈیڈ ہو رہا ہے، اور اس ٹیشو ڈیتھ کو آپ گینگرین کہتے ہیں. سر ہمارے جو پیشنٹ ہمارے پاس جو آتے ہیں یہ او پی ڈی میں دیکھا گیا ہے جو ویسکولر کلینک پہ اکثر جو وہ کہتے ہیں جی ہم گیا کسی بھی سرجن کے پاس گئے ہیں، اس نے تو کہا یہ بلیک ہو گیا اس کو اتار دیں، ٹھیک ہے نا، اس کو اتارنا ضروری ہے، ٹریٹمنٹ بعد میں ہوگی. اگر کہ وہ جو ایکٹ ہوا ہے یا وہ جو پروسیجر ہوا ہے وہ کریکٹ ہے، اکثر پیشنٹ یہی 90% ہمارے پاس یہ جو ہے نا پروسیجر کروا کے آتے ہیں، اور اگر ہم کسی سے سرجن سے ڈسکس بھی کریں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہونا ہی تھا، اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے. اصل میں یہ سوال آپ کا مریض سے زیادہ ریلیٹڈ ہے ڈاکٹر کمیونٹی کے لیے. تو اگر ڈاکٹر کمیونٹی میں کوئی میرے دوست یا سرجن کمیونٹی میں میرے دوست کوئی یہ بات سن رہے ہیں تو یہ ان کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ کسی مریض کا جب انگوٹھا یا انگلی کا کوئی حصہ یا کوئی بھی حصہ کالا ہو جاتا ہے تو اس میں فوری طور پہ آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی انلیس کہ اس میں کوئی سویئر قسم کا انفیکشن ہو گیا ہے. اسی لیے ہم گینگرین کو عام طور پہ دو میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک ڈرائی گینگرین اور ایک ویٹ گینگرین. تو اگر یہ ڈرائی حصہ ہے، ڈرائی گینگرین ہے، تو سرجن کے لیے ضروری ہے یا ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے، بجائے یہ کہ ڈائریکٹ ہی اس کو کاٹنے کا مشورہ دے دے. جب اس کو آپ انویسٹیگیٹ کریں گے، اس کی ڈیٹیل میں اسیسمنٹ کریں گے، ٹیسٹ کرائیں گے، تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ کون سی جگہ پہ خون کی سپلائی بند ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ حصہ بلیک ہوا ہے. تو جب اس سپلائی کی آپ ریسٹوریشن کر دیں گے، اس کی ٹریٹمنٹ کر دیں گے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ حصہ کاٹنا ہی نہ پڑے، اور اگر کاٹنا بھی پڑے تو ایک لمیٹڈ ایریا کاٹنا پڑے خون کی سپلائی ٹھیک کرنے کے بعد میں. کیونکہ اگر یہ پہلے آپ کاٹ دیں گے تو یہ اب ڈرائی گینگرین تھی، آپ اس کو ڈرائی کو ویٹ میں کنورٹ کر دیں گے، اس میں ابھی انفیکشن نہیں تھا، آپ نے آپریشن کر کے اس کو انفیکشن میں کنورٹ کر دیا اور اوپن وونڈ بنا دیا، اور اس کے نہ تو اس سے مریض کی پین ٹھیک ہوگی، نہ مریض کو کوئی اور بینیفٹ ہوگا. ایک سادہ سے مسئلے کو آپ نے مزید کمپلیکیٹ کر دیا، اور اب اس کا فٹ اگر فرض کریں 50% رسک پہ تھا تو آپ نے اس کو 90% رسک پہ ڈال دیا. تو یہ پروسیجر کر کے ڈاکٹر نے مریض کی کوئی سروس نہیں کی. تو یہ بات مریض کو بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر گینگرین ڈرائی ہے تو اس کو بالکل نہ کٹوائیں جب تک کہ اس کی پوری انویسٹیگیشن نہ ہو جائے اور پوری اسیسمنٹ نہ ہو جائے اس سے پہلے. اور اگر یہ اسیسمنٹ ہونے کے بعد بھی آپ کو کوئی ڈاکٹر آپ کا کہتا ہے کہ اب آپ کی خون کی سپلائی بحال نہیں ہو سکتی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو کاٹنا ٹھیک ہو، لیکن اس کے بعد پھر دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کہاں سے کاٹنا ہے، کہاں تک خون کی سپلائی ٹھیک ہے اور کہاں تک خراب ہے، اس کے مطابق یہ کاٹا جائے گا. اس سے پہلے اگر کاٹیں گے تو نہ یہ اس میں مریض کا کوئی فائدہ ہے نہ کسی اور کا کوئی فائدہ ہے. سر ایک لاسٹ کوشچن ہے سر، یہ ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں اس میں ایک ورڈ یوز کرتے ہیں فوڈ کیئر، تو اس کا تھوڑا سا آپ بتا سکتے ہیں بھی فوڈ کیئر ہے کیا، اس کا کنسیپٹ کیا؟ جی، فوڈ کیئر ویسے تو کسی بھی آدمی کے لیے ضروری ہے، لیکن ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے اسپیسیفکلی بہت ضروری چیز ہے، اور اس کی مین وجہ وہی ہے جو ہم نے شروع میں بات کی کہ سب سے پہلے چونکہ ڈائبٹیز کے مریض کی نسیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں، اس کی فیل کرنے کی سنسیشن ختم ہو جاتی ہے. تو فرض کریں اگر اس کو کوئی گرم چیز چھو گئی ہے، ایون اس کا پاؤں کوئلے پہ آ گیا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ آ گیا ہے. یا اکثر لوگ سردیوں میں ہیٹر کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور پاؤں جو ہے وہ ہیٹر کے قریب رکھ دیتے ہیں، اور پاؤں اس کا ہیٹ سے جل بھی جائے تو مریض کو نہیں پتہ چلے گا کہ پاؤں جل گیا ہے. ہاں، اسی طرح کولڈ میں اگر ہے تو کولڈ اتنی لگ جائے گی تو اس کو نہیں پتہ چلے گا. تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ چونکہ اس کی سینسیشن خراب ہو چکی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت پاؤں کا دھیان رکھے کہ کہیں کوئی چوٹ تو نہیں لگ گئی، کوئی کانٹا تو نہیں لگا، کوئی زخم تو نہیں لگا. اور اس کو چاہیے کہ صبح شام دن میں 2-3 دفعہ پاؤں کو ایگزامن کریں. ایک ہاتھ میں پکڑنے والا مرر خریدے، مرر سے اس کی جو نیچے والی سائڈ ہے اس کو چیک کرے، اس کے انگلیوں کے اندر جو سپیس ہے اس کو چیک کرے، اور نیم گرم پانی سے عام صابن سے اس کو دن میں 2-3 دفعہ واش کرے. اور
شوز جو ہے وہ کبھی بھی اوپن نہ پہنیں, ہمیشہ بند شوز یوز کریں, اور دن میں 1-2 دفعہ پاؤں کی آئلنگ بھی کرنی چاہیے, یعنی اس کو کوئی موئسچرائزر لگانا چاہیے تاکہ فٹ میں ڈرائینس نہ ہو. ان میں چونکہ جیسے میں نے بتایا کہ آٹو امیون فنکشن بھی خراب ہوتا ہے, اس سے ان کے فٹ عام طور پہ ڈرائی ہوتے ہیں, اور ڈرائینس اٹ سیلف کاز کرتی ہے انفیکشن کو. تو اگر اس کو موئسچرائزر کریں گے, اس کو سافٹ قسم کے شوز پہن کے رکھیں گے, صبح شام اس کو ایگزامن کریں گے, تو زیادہ چانس یہ ہے کہ ان کے فٹ جو ہے وہ ٹھیک رہیں گے. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ.